ہیلتھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بریسٹ کینسر دنیا بھر کی خواتین میں پایا جانے والا سب سے عام کینسر ہے اور دنیا بھر کی خواتین کی شرح اموات کے بڑھنے کا سب سے بڑا سبب بھی بریسٹ کینسر کو ہی مانا جاتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک ریسرچ کے مطابق بریسٹ کینسر دنیا بھر میں تمام قسم کے جو کینسرز ہیں ان کا 10% حصہ ہے، جو کہ تشخیص سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایشیائی ممالک میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر کی شرح پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے اور ہر سال 90,000 کے قریب نئے کیسز کی تشخیص ہوتی ہے، جن میں سے 40,000 خواتین جو ہے نا وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں، جو کہ یقیناً ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس بات کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے کہ اس مہلک بیماری کی وجوہات کیا ہیں، اس کی شرح جو ہے وہ پاکستان میں اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج کے سیگمنٹ میں ہم نے یہی بات کرنی ہے، تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صدف اسحاق نے ہمیں جو ہے نا وہ جوائن کیا ہے۔ وہ ہے کنسلٹنٹ بریسٹ سرجن ہے، دین ہیڈ ہے بریسٹ سینٹر شالیمار ہاسپٹل کی۔ تو ڈاکٹر صدف آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ ڈاکٹر صدف، بریسٹ کینسر کی جو پریولنس ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں بھی جس طرح بات کی کہ ہر سال 90,000 کیسز آتے ہیں اور جس میں سے 40,000 کہیں نہ کہیں کمپلیکیشنز کی وجہ سے یا کسی انڈر لائن کازز کی وجہ سے بھی خواتین جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ بریسٹ کینسر اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ 90,000 تو وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں رپورٹیبل ہیں، تو آئی تھنک اس کی شرح اس سے زیادہ ہے۔ اور اگر آپ نے بات کی کہ ہاف آف دا کیسز دے ڈائی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آدھی خواتین کی ڈیتھ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ ایڈوانس اسٹیج میں آتی ہیں۔ تو کینسر میں بریسٹ کینسر از 100% ٹریٹبل کینسر۔ اگر آپ اس لیے اکتوبر میں ہم بہت زیادہ اویئرنیس کرتے ہیں کہ ارلی ڈیٹیکشن جو اسٹیج 3 اور 4 میں آئیں گے، اور پھر ٹریٹمنٹ کے بارے میں متس اور وہ ہر چیز اتنی زیادہ، کویکس کے پاس خواتین جائیں گی، ہومیوپیتھس کے پاس جائیں گی، بات نہیں کریں گی اس کے متعلق، ڈریں گی، اور سوسائٹی کا ایک عجیب سا رویہ ہوگا، تو اس وجہ سے وہ پیشنٹ ڈاکٹرز کے پاس لیٹ پریزنٹ ہوتی ہیں، تو دیٹس وائی دے ڈائی۔ اور اس کی شرح یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل، کہ سیڈیٹری لائف سٹائل ہے، ایکسرسائز کا رجحان نہیں ہے، کھانے پینے میں ہم زیادہ فروٹس ویجیٹیبلس نہیں کھاتی، اور بہت سے رسک فیکٹرز ہیں جو کرتے ہیں۔ اور اگر باہر کے دنیا سے ہم پاکستان میں کمپیئر کریں تو یہاں پہ ینگر فیمیلز میں زیادہ کینسر دیکھنے میں آ رہا ہے، اور وہ ایگریسو ٹائپس ہوتی ہیں۔ تو دا تھنگ از دیٹ کہ اگر آپ کو چھاتی میں کوئی بھی گلٹی یا کچھ بھی محسوس ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹرز کے پاس فوراً جائیں۔ بچیوں کو ہم اپنی ایڈلٹ لائف سے ہی بتائیں کہ آپ نے اپنی چھاتی کا معائنہ ہر مہینے ضرور کرنا ہے، اور کوئی بھی آپ کو کوئی بھی سمٹم، کوئی بھی سختی، کوئی بھی پین، کوئی ڈسچارج کچھ بھی فیل ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس فوراً جائیں، اور بس گوگل کر کے اور ڈر کے نہ بیٹھ جائیں، خود سے جو ہے نا وہ اپنا ڈاکٹر مت بن جائیں۔ اچھا، کون سی خواتین جو ہیں وہ زیادہ ہائی رسک پر ہوتی ہیں یا جو زیادہ پرون ہیں، جن کو کینسر ہونے کی یا بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہر 9 میں سے 1 عورت کینسر کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس میں ہر عورت کو اتنا ہی خطرہ ہے کیونکہ اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے۔ تو 2050 تک WHO کے مطابق ہر تیسرا انسان کینسر کا شکار ہوگا، اور کینسر کی پریولنس بڑھ رہی ہے، اور خواتین میں سب سے موسٹ کامن کینسر بریسٹ کینسر ہے۔ پوری دنیا میں کتنے بھی کینسر دیکھیں جائیں اس میں سب سے کامن کینسر بریسٹ کینسر ہے۔ اور اس سے اگر آپ کسی بھی انمول، جینم یا کسی بھی کینسر ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں 40 to 50% بریسٹ کینسر پیشنٹس ہی ملیں گے۔ تو کینسر کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ صرف 15% نئے کینسر جو ڈائگنوز ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کی فیملی میں کینسر ہوتا ہے، یعنی ان کی امی، دادی، پھپھو، خالہ یا فرسٹ کزن ڈگری ریلیٹیوز میں کینسر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو 5 سے 10% دوسرے عام عورتوں کے مقابلے میں کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ارلی اسکریننگ میں آئیں، آپ وہ کریں۔ لیکن خواتین اس کا یہ مطلب نہیں ہے، 85% آف دا نیولی ڈائگنوز کینسر ان میں کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر کسی کو یہ میسج دینا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کینسر نہیں ہے تو اٹ ڈزنٹ مین دیٹ کہ آپ کو کینسر ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے آپ کو کوئی بھی سمٹم ہوتا ہے، آپ 40 سال سے
پہلے تو آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنی رسک میجرمنٹ کریں, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی فیملی میں کسی نہ کسی کو پروسٹیٹ کینسر ہوگا, کسی کو اسٹمک کینسر ہوگا, کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوگی, تو آپ کا ڈاکٹر اس سے پوچھے گا. اور وہ خواتین جو موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتی, ان خواتین میں زیادہ کینسر دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ان کی انفلامیٹری چینجز ہوتے ہیں باڈی میں. تو ایکسرسائز جو ہے آپ کو 30% رسک ریڈکشن کرتی ہے ان خواتین کی نسبت کینسر ہونے سے جو ایکسرسائز نہیں کرتی. ڈیفینیٹلی پاکستان میں, لاہور میں ہماری خواتین بہت زیادہ, ہمارے یہاں پہ ایکسرسائز ٹرینڈ نہیں ہے, نکل نہیں سکتی باہر, سیفٹی نہیں ہے, جم اتنا زیادہ نہیں ہے, تو وہ اس وجہ سے ہمارا ارد گرد کا ایکو سسٹم ہی نہیں انکریج کرتا. تو سپورٹ گروپس ہونے چاہیے. اور اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو بہت زیادہ کاربس ہیں ہماری ڈائٹ میں, فروٹس نہیں ہیں, ویجیٹیبلس نہیں ہیں, ایکسرسائز نہیں ہے, اس کی وجہ سے زیادہ رسک ہائی ہو جاتا ہے اس کا. اچھا یہ بھی بتائیے ہمیں کہ اگر اس سے بچنا ہے ہم نے, ٹھیک ہے, پریونٹیو میئرز تو ہم نے لینے ہی لینے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دین اگر یہ ہو جائے تو فرسٹ اسٹیج پہ اس کو اگر ڈائیگنوز ہو گیا, سیکنڈ اسٹیج پہ, تھرڈ اسٹیج پہ, یا لاسٹ اسٹیج پہ, کون سی ایسی اسٹیج ہے جس میں اگر یہ ڈائیگنوز ہو گیا تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور ایسی کون سی اسٹیج ہے جس میں اب چانسز نہیں ہیں آپ کے پاس؟ بریسٹ کینسر کیونکہ سب سے زیادہ کامن ہے, تو یہ سب سے زیادہ کامنلی ریسرچڈ ہے, اور اس پہ میڈیسن اسٹیج 4 پہ بھی اگر آپ پیشنٹ کو لے جاتے ہیں تو ان کا بہت اچھا سروائیور ریٹ ہے سروائیول کا. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہم میموگرافی کیوں کہتے ہیں کہ کروائیں, یا الٹرا ساؤنڈ کیوں کہتے ہیں کروائیں, کیونکہ بعض اوقات لمپ محسوس ہونے سے پہلے ہی ہمیں الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی پہ پک ہو جاتا ہے. اگر آپ 40 سال کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں تو آپ میموگرافی کرائیں, تو خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں ایسی کوئی خدا نہ خواستہ چیز نہیں ہے, ہم کیوں جائیں, ایسے کچھ نکل نہ آئے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گلٹی ہونے سے 2 سال پہلے ہی بریسٹ میں ایسے چینجز آنے لگ جاتے ہیں جو ہم پک کر سکتے ہیں. اور ہم پھر جب ارلی ڈیٹیکشن اسٹیج 0 ہوتی ہے, جس میں ابھی پری کینسر ہوتا ہے, ابھی کینسر وہ اسٹیج پہ نہیں پہنچتا جس پہ آپ کو کیمو تھراپی دینے کی ضرورت پڑتی ہے, تو آپ وہاں پہ میموگرافی اور اسکریننگ سے پک کر سکتے ہیں. نمبر 2, اسٹیج 1 اور 2 جو ہیں وہ ایسے کینسرز ہیں جس میں ہم انہیں کمپلیٹلی کیور کر دیتے ہیں, صرف کینسر ٹائپ ہی کیوں نہ ہو. تو جتنی آپ ارلی آئیں گے کمپلیٹلی کیور ہو جائیں گے, کینسر واپس آنے کا خطرہ کم ہوگا. ایسی خواتین اگلے 5 سال 95% سے زیادہ یہ خواتین زندہ رہتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی بھی کینسر کی بات کریں, لنگ کینسر کی, کولوریکٹل کینسر کی, تو آپ کو اتنے سروائیورز نہیں ملیں گے جتنے کہ آپ بریسٹ کینسر کی خواتین ہوں گی جو 10 سال 20 سال اینڈ دے آر لیونگ ویری فائن. تو اس لیے جتنی جلدی آپ آئیں گے, جیسے گلٹی محسوس ہوتی ہے, کوئی لمپ ہے, کوئی آپ کی کوئی بھی ڈسچارج ہے, کوئی بھی سختی ہے, فوراً کم ٹو دا ڈاکٹر, انویسٹیگیٹڈ, اپنی الٹرا ساؤنڈ کرائیں, میموگرافی کرائیں, بایوپسی کروائیں, اپنے آنکالوجسٹ سے ملیں, اپنے سرجن کی بات سنیں. اگر وہ کہتے ہیں کیمو پہلے کروانی ہے تو کیمو, کچھ ٹائپ ایسے ہوتے ہیں کینسر کیمو پہلے کروائیں, سرجری کے پیچھے نہ جائیں. تو یہ کچھ متس ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. جیسے بایوپسی سے خواتین ڈرتی ہیں, بھاگ جائیں گی کہ بایوپسی نہیں کروائیں گی, کہ معاشرے میں عجیب قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر یہ لوہا لگ جائے گا تو کینسر بڑھ جائے گا, یہ پہلے چھوٹا تھا بایوپسی ہوئی تو بڑا ہو گیا. یہ سب فیک باتیں ہیں, یہ سب نان سائنٹیفک باتیں ہیں. بایوپسی کروانے سے کینسر نہیں ہوتا. اگر کوئی گلٹی ہے تو آپ کی اس کی بایوپسی جب تک نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. تو بایوپسی آپ کروائیں تاکہ آپ کی گلٹی فوراً ٹائم سے پتہ چلے, اس پہ ہم نے کیا میڈیسنس دینی ہے, ہم نے کس طرح سے ورک اپ کرنا ہے. اینڈ دیز آر دا تھنگس. دا بریسٹ کینسر ایک ڈیتھ نیوز نہیں ہے, بریسٹ کینسر ایک ڈائگنوسس ہے, اینڈ دین یو ول گیٹ ریڈ آف اٹ اینڈ یو ول بی ایمرج آؤٹ مور اسٹرانگ اینڈ یو ول لیو یور لائف مطلب یہ ہے کہ لاسٹ اسٹیج پر بھی اس کا علاج موجود ہے. آپ لاسٹ اسٹیج پر بھی اس کو کہہ لیں کہ پکڑ سکتے ہیں اس کینسر کو. آپ لاسٹ اسٹیج تک تو جانے ہی نہ دیں. دیٹس وائی وی آر سٹنگ ہیئر کہ آپ بچیوں کو کہیں کہ اپنی الٹرا ساؤنڈ, میموگرافی, ایگزامینیشن کریں, اور جب بھی کچھ ہو تو آپ ہومیوپیتھک کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. حکیم کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اوکے. اگر آپ نے سورہ رحمان پڑھ کے، بعض اوقات میرے پاس خواتین آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے 6 ماہ سے سورہ رحمان سن رہے ہیں. آپ ضرور سنیں، آپ کا جو بلیف ہے آپ اس کو ضرور فالو کریں، لیکن اپنے ڈاکٹر کے پاس بھی آئیں، کیونکہ جو ڈاکٹر نے آپ کا 6 ماہ پہلے سے علاج کر دینا تھا تو اتنی تکلیف آپ کو کم ہوتی اور ٹریٹمنٹ ہوتا. اور خواتین اگر اسٹیج 3 پہ بھی آتی ہیں تو دے لیو بیٹر. اینڈ دا کینسر ٹریٹمنٹ، میڈیسنز آر دیئر، دا کیمو تھراپی از دیئر، دا ریڈیشن از دیئر. ان سے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. 6 منتھس کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، آپ نے جیسے کیمو تھراپی اور ریڈیو تھراپی کی بات کی ہے، تو یہ دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، کیمو میں اور ریڈیو تھراپی میں؟ جب کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس میں کچھ سیل بلڈ میں بھی سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کینسر کے علاج میں 3 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں: سرجری، کیمو تھراپی جو دوائیاں ہوتی ہیں، اور ریڈیشنس. کینسر جب آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو ٹیم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پہلے سرجری کی طرف جانا ہے کہ کیمو کی طرف جانا ہے. اگر جہاں پہ کیونکہ خواتین لیٹ آتی ہیں تو عموماً وہ لوکلی ایڈوانس کینسر ہوتے ہیں، تو ہم انہیں کینسر کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں دوائیاں دیتی ہیں کہ ان کے جو سرکولیٹ ہو رہا ہوتا ہے باڈی میں، وہ کینسر سیلس کو وہ دوائیاں ختم کر دیتی ہیں. اس کو کیمو تھراپی کہتے ہیں، جس سے لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ آپ نے سرجری کرائیں گے، ہم کیمو تھراپی نہیں کرائیں گے. حالانکہ اب اتنی ایڈوانس کیمو تھراپی رجیمز اور ٹارگیٹڈ تھراپیز آ گئی ہیں جو صرف کینسر سیل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی اسی طرح کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ اپنی جاب پہ بھی جا سکتے ہیں، اینڈ یو جسٹ گو تھرو دا ٹریٹمنٹ اینڈ 8 سیشنز جو بھی ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی دوائیوں سے ہم پہلے کینسر کو کنٹرول کرتے ہیں. دین سرجری از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کہ وی ہیو ٹو ریموو دا کینسر اور اس کے مارجنس ہم نیگیٹو کریں. جتنی آپ ارلی آئیں گے آپ کو بریسٹ بھی سیف ہوتی ہے. تو بریسٹ کزامک سرجری ہو سکتی ہے. تو جو بریسٹ ریموو ہوتی ہے وہ صرف ان پیشنٹس میں ہوتی ہے جو ہمارے پاس لیٹ آتے ہیں. تو جتنا اگر یعنی کہ 4th اسٹیج پر آتے ہیں، لاسٹ اسٹیج پہ یا 3rd اسٹیج؟ 3rd اسٹیج پہ. 3rd اسٹیج سے بھی ہم بریسٹ کو بچا سکتے ہیں. اوکے. تو جتنی آپ جلدی آئیں گے اتنے آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے بریسٹ سرجری کنزرونگ آن کو پلاسٹک سرجری کے تھرو کرنے کے. اور اس کے بعد جب ہم سرجری کر دیتے ہیں تو ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے اور وہ واپس نہ آئے، تو اس کے لیے ہم پیشنٹ کی اس جگہ پہ ریڈیشنس دیتے ہیں. ریڈیشنس دیتے ہیں. جی. اور اگر آپ ارلی اسٹیج پہ آتے ہیں تو پھر ریڈیشن سے آپ بچ سکتے ہیں، کیمو کی ڈوز سے آپ بچ سکتے ہیں. تو دیٹس وائی دا ارلی ڈیٹیکشن از ویری امپورٹنٹ ان یور ٹریٹمنٹ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صدف اسحاق موجود تھی. ڈاکٹر صدف، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں، اس کے اوپر بات کی ہے. بریسٹ کینسر کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کیونکہ اکتوبر کو جو نا وہ بریسٹ کینسر کے طور پر منایا جاتا ہے. تو